عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا کمال آیا آقا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے وَأَنْتَ فِيهِمْ واہ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کہ تیرے لب پر جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا جو کالے رنگ کا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر عمر کی جرت 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 عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے قیصر کسریٰ بھی ان سے لرزاں عمر کے آنے عمر کے آنے عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر اور اس کا مقطع ہے بہت خوبصورت آخری شعر ہے کہ نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا کمال آیا بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام آج ابتدا خوبصورت سے کلام سے ہو گئی ہے سلام سے ہو گئی ہے
میں پروگرام میں مہمانوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں اور ظاہر ہے میں خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں. سید الایام ہے, جمعہ مبارک ہے اور رمضان الکریم میں آنے والی جمعے کی ساتیں بہت عزیز ہوتی ہیں, بہت دل نواز ہوتی ہیں. اب تو نور علی نور کی کیفیت ہے. تو پروگرام میں بھی ایسے ہی ہے, مہمانوں کی موجودگی میرے لیے بہت زیادہ محبت اور الفت کا باعث ہے. سب سے پہلے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں, تشریف فرمائے. گفتگو میں, لباس میں, ہر انداز میں بہت ہی ججنے والے, میچنگ کرنے والے, ہر انداز میں یعنی خود کو تابع کرنے والے سنت رسول کے, اسی طرح لباس میں بھی وہی میچنگ پیدا کرتے ہیں. خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سے. اور آپ نے تعارف اپنی آواز سے ہی ان کی سن لیا. بہت ہی پیاری آواز کے مالک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خان, اور یہی ان کا تعارف ہے اور اسی پہ ان کو ناز ہے. شاز خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام پیارے اویس بھائی, جزاک اللہ. جزاک اللہ. آج بھی پروگرام میں ان سے ہم کچھ ظاہر ان کی محبتیں وہ وصول کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. بہت ہی پیارے, گفتگو میں صداقت اور شجاعت اور دلیری ٹپکتی ہے, نظر آتی ہے, آشکار ہوتی ہے. اور جب بھی گفتگو فرماتے ہیں, مدلل گفتگو فرماتے ہیں, معتدل گفتگو فرماتے ہیں. مفتی نوید عباسی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروگرام میں تشریف فرمائے. میری دائیں جانب بہت ہی پیارے, آپ عالم دین ہیں, شعبہ تدریس سے آشنا ہیں, واقف ہیں. آپ ایک بہت بڑے ادارے کے مدیر ہیں. آپ کی ذمہ داری میں, چھیرو چھایوں میں, آپ کے سائے تلے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو علم دین حاصل کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ان کا خانوادہ تدریس کے حوالے سے بہت بڑا کنٹریبیوشن دے رہا ہے. مفتی ابو بکر محی الدین صاحب السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج؟ اللہ کا بڑا کرم, آپ خیریت؟ اور میں تشریف آوری پہ شکر گزار ہوں, تشریف لے کر آئے. پیارے اور سادہ مزاج کے آدمی ہیں اور بہت ہی عمدہ گفتگو فرماتے ہیں, جناب علامہ شبیر حسن میسمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پروگرام میں تشریف فرمائے. آج میں نے خصوصی طور سے ان کو دعوت دی ہے, اس کی 2-4 وجوہات ہیں. ان کا تعارف تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی پیارے عالم دین ہیں اور بہت ہی اچھی دو ٹوک گفتگو فرماتے ہیں. سادہ مزاج ہیں, سادہ جسے کہتے ہیں نا کہ فقیر طبیعت کے آدمی ہیں, مگر پڑھے لکھے عالم آدمی. شب و روز ان کا گزر رہا ہے لوگوں کو پڑھانے میں, دین حکمت کی بات سکھانے میں. مگر ان کو خاص طور پہ درخواست جو میں نے کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چل رہا ہے ان کے ایک موقف کے حوالے سے جو انہوں نے پریزنٹ کیا فقہ حنفی کے اعتبار سے, اس کو مختلف انداز سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. کلپ بھی پرانا ہے اور اس کلپ پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب کسی نے پوچھا, یا کالر نے یا سائل نے, کہ ڈراموں میں جو نکاح ہوتا ہے وہ ریئل میں ہو جاتا ہوتا ہے, تو اس بات سے ان کا تاثر یہ گیا یا لوگوں نے اس کو بتایا. ظاہر اس موقف کو یہ کلیئر کریں گے کہ احناف میں نکاح اور طلاق اس حد تک سنجیدہ چیز ہے کہ اگر آپ نے کسی کو مذاق میں بھی کہہ دیا تو وہ ہو گئی ہے, اس کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے. مگر اس کے دوسرے معنی جو لیے گئے اس کی کلیئرفیکیشن یہی دیں گے. میں تو ان سے 2 ٹوک سوال کروں گا. تشریف فرمائے مفتی وسیم بندگی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا ہے, ڈراموں میں نکاح ہو جاتے ہیں, کسی کے بھی ایسے نکاح ہو جائیں گے تو بہت سارے رشتے ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اویس بھائی بہت بہت آپ کا شکریہ, جی ٹی وی کا شکریہ کہ مجھے آپ نے یہ پلیٹ فارم دیا کہ میں اپنا موقف اس ویڈیو کے حوالے سے واضح کروں. بات دراصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات نامکمل پہنچتی ہے یا کوئی بھی گفتگو نامکمل آگے پہنچتی ہے اور اس کے تمام پہلو بیان نہیں ہوتے, تو پھر اس سے اس طرح کے ریئیکشن یا اس طرح کے تاثرات اور جو بھی تشویش معاشرے میں نظر آ رہی ہے وہ پھر ہمارے سامنے آتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں خود اس مزاج کا بندہ نہیں ہوں کہ اس طرح کے جو عنوانات ہیں اور اس طرح کے جو بھی ٹاپک ہیں جو کہ اکیڈمک بحث سے تعلق رکھتے ہیں ان کو چینل پر لا کر ان پر بحث و تمہیز کا میں اس کے حق میں نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اکیڈمی میں بحث کرنے سے تعلق رکھتی ہیں, اس لیے کہ اس میں ایسا تیسا جیسا اور بہت سے سوالات اٹھتے ہیں, اور جب تک تمام پہلوؤں کے جوابات نہ دے دیے جائیں تو تشنگی باقی رہتی ہے, اور اگر تمام پہلوؤں کے جوابات نہیں پہنچتے تو پھر ہر ایک اپنا اپنا اس سے ایک تاثر پیش کرتا ہے اور یوں معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی پھیل جاتی ہے. اب یہ جو میرا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اور یہ جو ایک پروگرام ہے جو کہ پچھلے سال کا پروگرام ہے, اگر کوئی بھی صاحب اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر موجود ہے, پورا پروگرام پہلے دیکھ لیا جائے. کیونکہ پروگرام میں ہوا یہ کہ اس پورے پروگرام کے اندر ہم نے کسی بھی حوالے سے مکمل گفتگو نہیں کی, نہ ہم کر سکے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں جتنے بھی افراد بیٹھے تھے, جب بھی ہم کوئی بات شروع کرتے تو وہ ابھی جواب مکمل نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اوپر ایک دوسرا سوال آ جاتا, یوں سوال در سوال کا ایک سلسلہ جاری رہتا جس کی وجہ سے ہماری بات مکمل نہ ہوئی. اچھا, اب نفس مسئلہ پر آ جاتا ہوں کہ اصل بات ہے کیا. دیکھیں, بات طلاق اور نکاح کی ہے.
सियासत्ता की हदीस पाक है, उलमाए कराम तशरीफ़ फरमाए हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर उनको संजीदगी के साथ किया जाए तो तब भी वो संजीदा हैं, नाफिज होंगी, और अगर उन्हें मजाक में कर लिया जाए तो तब भी वो नाफिज होंगी। वो एक निकाह है, दूसरा तलाक, और तीसरा जो है वो रुजू करना है। अब इस हदीस को लेकर फ़िक़ह हनफी का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से वो ये है, जो कि मैं 2 टोक अल्फाज में वाज़े करके बता देता हूँ, कि हम अहनाफ के यहाँ, हो सकता है दीगर जो मकतबे वाले हैं उनके यहाँ ये मौक़िफ़ ना हो। फ़िक़ह हनफी के मुताबिक इस हदीस के तनाजुर में निकाह और तलाक़ के जो मामलात हैं, अगर कोई मज़ाक़न भी ये मामलात करेगा तो तब भी ये नाफिज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शौहर बीवी को मजाक में भी तलाक के लफ्ज़ कहता है तो इससे तलाक वाक़ई हो जाती है। इस हदीस के तनाजुर में हम अहनाफ का ये मौक़िफ़ है। अच्छा, यही मौक़िफ़ वहाँ पर प्रोग्राम में बयान किया गया। अच्छा, जब ये मौक़िफ़ बयान किया गया तो वहाँ बहस ये चल रही थी कि तलाक मजाक में होती है कि नहीं, तो मैंने यही बात वहाँ पर बयान की कि मजाक में भी तलाक हो जाती है। अच्छा, वहाँ एक अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमाते तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि जी अच्छा, अगर मजाक में तलाक हो जाती है तो फिर क्या निकाह ईजाब व कबूल भी मजाक में हो जाएंगे? तो मैंने फ़ौरन जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, इसलिए कि हदीस पाक में निकाह का भी जिक्र है और तलाक का भी जिक्र है। अच्छा, उसी पर फ़ौरन वहाँ एंकर साहब ने सवाल उठा दिया कि भाई ड्रामे होते हैं तो उनके अंदर निकाह और तलाक के मामलात होते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि अब चूंकि बात हमारी मजाक पर चल रही थी और उसी मजाक के तनाजुर में मैं ये कहना चाह रहा था कि भाई अगर मजाकन ड्रामे में भी कहा जाए, जैसा कि रियल लाइफ में कहा जाता है, तब भी तलाक भी हो जाएगी और निकाह भी हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर इस मसले को आगे मजीद वाज़े करने से पहले फिर दूसरी तरफ गुफ्तगू चली गई और इसके दीगर पहलू सामने नहीं आए, जिससे अभी हुआ ये है कि हमारे जो टीवी ड्रामों में काम करने वाली बरादरी है उनको बहुत तशवीश है। मैं उसको वजाहत कर देता हूँ। देखिए, टीवी ड्रामों के अंदर जो है अगर वो मजाकन बात हो तब तो मेरा मौक़िफ़ ये था, लेकिन होता यह है कि टीवी ड्रामे के अंदर किसी बात को बतौर हिकायत बयान किया जा रहा होता है, बतौर तमसील किया जा रहा होता है। अच्छा, इस बात को समझने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर मैं अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते में समझाने के लिए बतौर तमसील, बतौर हिकायत तलाक और निकाह के इजाब व कबूल के जो चीजें बताऊंगा तो जाहिर है उसके ऊपर निकाह और तलाक का हुक्म नहीं लगेगा। अब इसी तरह ड्रामों के अंदर भी जो स्क्रिप्ट होते हैं वो पहले से लिखे जाते हैं, उनको बतौर हिकायत, बतौर तमसील उनको फिल्माया जा रहा होता है और जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर निकाह और तलाक का हुक्म नहीं लगेगा। तो असल जो बहस थी वो मजाक पर थी, लिहाजा मजाकन अगर ड्रामे में भी कोई रियल मियाँ बीवी हैं और वो बतौर मजाक स्क्रिप्ट से हटकर इस्तेमाल करते हैं तो तब तो यही होगा कि वो तलाक हो जाएगी, वरना नहीं होगी। बहुत वाज़ेह हो गया। वो लोग जो शोबिस के हैं, जो हवा बनाया हुआ है, अब आपके सामने मौके भी पूरा आ गया है, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ये फरमा रहे हैं कि जो ड्रामे के स्क्रिप्ट के हिसाब से ज़ाहिर नियत नहीं है, इरादा नहीं है, ड्रामा ही नियत है, तो उस पर तो नहीं होती, मगर इसके अलावा कोई मजाक कर रहा है तो फिर उस हवाले से तो डेफिनेटली गया। अब ये ना हो कि वो जितने भी आर्टिस्ट हैं वो एक दूसरे के मियाँ बीवी बन जाए, यहाँ का वहाँ हो जाए, वापसी आ जाए उसी कंडीशन के ऊपर। मैं आपकी भी राय लेना चाहता हूँ क्योंकि अहनाफ का मामला है। मुख्तसर अगर से मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी वजाहत कर दी रामा साहब ने। असल में निकाह के मामले में तो नीयत का एतबार है और निकाह में हिकायतन अगर कोई निकाह हो रही है तो वो निकाह नहीं होता। ड्रामों के इस हवाले से तो है। अगर कोई मियाँ बीवी है और मियाँ तलाक के अल्फाज कह देता है, फिर उसके बाद उसकी लफ्ज़ सरीह तलाक में फिर नीयत नहीं पूछी जाती, उस मामले में फिर भी एहतियात की ज़रूरत है। निकाह में बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि निकाह हिकायतन कहने से, ड्रामे में इस तरह करने से निकाह नहीं होता। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, आपकी भी राय इस पे मोहब्बत होगी। देखिए, एक तो गुजारिश ये है कि बुनियादी सवाल तो ये पूछना चाहिए कि ड्रामेबाजी जायज़ है या नहीं। वाह, मतलब ड्रामे वाले हमसे ये पूछ रहे हैं कि उसमें हम तलाक दें या निकाह करें तो वो उसकी जवाज़ की कोई सूरत है। इन ड्रामे वालों को, लिखने वालों को ये सवाल पूछने की तौफीक क्यों नहीं होती कि बुनियादी तौर पर ये चीज़ जायज़ है या नहीं। जो उसमें बेहयाई, जो फहाशी, जो ओरियानी, जो खुले सरों के साथ जनाब कोई भाभी से इश्क कर रहा है, कोई जनाब किससे कर रहा है, ये सब ये आपके पाकिस्तानी ड्रामों में हो रहा है। इस्तिग़फ़ार तो हम रमज़ान में कर रहे हैं ना ओवैस भाई, आपका तो मजहबी प्रोग्राम है, बाकी तो ये हो रहा है ना, इस पे बात क्यों नहीं होती। सवाल तो ये है कि ये बेहयाई, फहाशी आस्ता आस्ता स्लो पॉइजन की तरह हमारे मुआशरे में दाखिल क्यों की जा रही है। फिर इस पर जो है ना वो हमसे ये मौक़िफ़ लेना कि जनाब अगर उसके अंदर जो है ना वो यूं हो गया, तो बुनियादी तौर पर जब आप बुराई में दाखिल होंगे तो बुराई के अंदर तो बुराई होगी, उसमें अच्छाई कहाँ से आ जाएगी। बाकी जो आपने सवाल किया उसके हवाले से ये मैं अर्ज़ कर दूं
کہ دیکھیے جو نکاح کا معاملات ہیں وہ تو آپ کے سامنے آ گئے کہ نکاح کس طرح سے ہوگا، اس میں نیت ہوگی، ایجاب و قبول ہوگا، وہ تمام تر چیزیں ہوں گی. لیکن جو طلاق کا معاملہ ہے، اگر چونکہ ہمارے یہ ڈراموں میں جو شوبز کی دنیا ہے اس میں بعض لوگ میاں بیوی بھی ہوتے ہیں، بعض کا ہمیں پتہ ہوتا ہے اور بعض کا شاد خان صاحب یہ بتائیں گے کہ وہ میاں بیوی ہوتے ہیں، ان کی آپس میں شادی ہوئی ہوتی ہے لیکن عام طور پر پتہ نہیں ہوتا. بہت تو ایسے صحیح کہہ رہا ہوں آپ نے یا یہ غلط بات کہہ رہا جو ہوں؟ کی ہے نا ڈرامے بازی کے اوپر، آپ نے ایک اور بہت کیل ٹھوک دی کہ پہلے تو یہ کام کہاں سے حلال ہو گیا ہے، اس پہ ہی بات کر لیں، پھر اس کے بعد ڈرامے بازی اچھا میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب وہ چھپ کے جو نکاح کیے جاتے ہیں تو وہ منظر عام پر نہیں آتے، حالانکہ حدیث مبارکہ ہے کہ بھائی نکاح کا تو اعلان کرو. آپ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ ایک لاجیکل کوشچن ہے آپ سے لوں گا، پھر میں چاہتا ہوں وہ بعض اوقات ویزے کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکومنٹس کے اوپر بھی جعلی میاں بیوی بن جاتے ہیں، تو کیا اس سے بھی نکاح ہو جاتا ہے؟ نہیں، نکاح تو وہ نہیں ہوتا، وہ تو میرے خیال میں کاغذی کاروائی ہوتی ہے نا. نکاح تو بنیادی طور پر باہمی ایجاب و قبول کا نام ہے، وہ نہیں ہوتا. یہ جو فارم وغیرہ ہیں یہ تو پاکستانی قانون کی ضرورت ہے یا انٹرنیشنل قوانین کی ضرورت ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہوں، وگرنہ جب پاکستان نہیں بنا تھا بلکہ پاکستان بننے کے بعد تک بھی نکاح نامہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا. آج بھی پرانے لوگوں کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ میاں بیوی ہیں اس لیے کہ ان کا نکاح شرعی تقاضوں کے مطابق ہوا. یعنی نکاح کا نکاح نامے سے کوئی تعلق نہیں، نکاح ہو جائے گا. ہاں یہ تو ہماری ضرورت ہے نا، قانونی ضرورت، اور اب اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا. یہ بھی ہم نہیں کہتے، اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. لیکن جو بات ہم کر رہے تھے، بریک پہ چلا جاؤں، واپسی آ جاؤں، پھر آپ ہی کی طرف آ جاؤں واپسی، جیسے آپ بولیں. میں 30 سیکنڈ میں پورا کر لوں گا. تو یہ جو ڈراموں میں جو کچھ ہوتا ہے نا، بنیادی طور پر اگر اس میں آپ طلاق دیں گے اور اگر وہ میاں بیوی ہیں، وہ لوگوں کو پتہ ہے تب بھی، لوگوں کو نہیں پتہ، 2-4 لوگوں کو پتہ ہے تب بھی اگر وہ طلاق کہیں گے تو طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ طلاق کے لیے جو ہے نا وہ یہ تمام چیزیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، مفتی ابو بکر صاحب نے، تو طلاق کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مذاق میں دیتے پھریں. تو نبی علیہ السلام کی جو حدیث پیش کی مفتی صاحب نے بالکل وہ واضح ہے، اس پر کوئی جو ہے نا وہ کوئی کلام کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہو گئی. آپ میں باقی علماء سے بھی رائے لے لوں گا، مگر ایک موقف چلا گیا، وضاحت بھی آ گئی آپ کے سامنے. مختصر سے وفا لوٹ کر آئیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. موضوع آج ہمارا ظاہری باطنی بیماریاں ہیں، جو جھوٹ چغلی غیبت ہم کرتے ہیں، اس پہ ہم واپسی لوٹ کر آئیں گے. عرفان رمضان عرفان رمضان رمضان عرفان خوش آمدید. بات اسی پہ ہو رہی ہے کہ جو ڈراموں میں یعنی موضوع ہمارا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، مگر اس پہ سب کی رائے لینا بھی میرا ظاہر ذمہ بنتا ہے کہ جو ڈراموں میں نکاح ہو رہا ہے تو کیا وہ ریئل میں نکاح ہو گیا؟ اب وہ کسی اور کی وائف تھیں، یہاں پہ ڈرامے میں ان سے نکاح. پہلی بات تو ویسے نکاح حرام ہے، کنڈیشنلی میچ ہی نہیں ہو رہا. مگر اگر ساری کنڈیشن ایلیجیبل ہے اور ہر طرح سے گواہ سب چیزیں، تب بھی وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ڈاکومنٹڈ آپ کے پاس یہ اسکرپٹ ہے، اس اسکرپٹ کو آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ ایکٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ نکاح نہیں ہو رہا. ہاں اگر آپ مذاق میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے طلاق دے رہے ہیں تو وہ طلاق فقہ حنفی کے حساب سے مذاق ہو، سیریس ہو گئے. مگر قاری صاحب اس میں آپ کا موقف، کتنے نکاح جو ایسے ہو رہے ہیں کیا وہ ہو جائیں گے؟ پہلی بات یہ ہے، اگر وہ ڈرامے والی لڑکی کنواری ہے، اس کا کسی سے نکاح نہیں ہے، اور جس کو انہوں نے ولی بنایا ہے وہ ولی بھی اس کا اصلی ہے، ڈرامے والا نہیں ہے. یعنی وہ بھی ڈرامے میں بھلے کردار ہے لیکن اصلی ولی ہے. گواہ بھی بنا دیے گئے اور قاضی بھی آ گیا، اس نے خطبہ پڑھا یا نہیں پڑھا، ایجاب و قبول کرا دیا، حق مہر مقرر ہو گیا، دعائے خیر ہو گئی، نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا، مبارک ہو چھوارے. ولی نہیں ہوتا، ولی نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح ڈراموں میں کوئی بھی ولی دیکھیے، مزید وضاحت ہو جائے، لوگ پریشان نہ ہوں. ڈراموں میں اصلی ولی تھوڑی ہے، کی بات آپ کر ہی نہیں سکتے. قاری صاحب نے بھی ایک ڈرامائی صورتحال بنائی ہے. ولی کا مسئلہ تو ہمارے یہاں ہے. لیکن یہ تو کہتے ہیں ڈرامے والے سارے بچے ہوئے ہیں، ان کے ولی نہیں ہوں گے نا بھائی. خیالی صورت بنی ہے، خیالی صورت بنائی ہے قاری صاحب نے. اگر ایسا ہو تو ہو جائے وہ گا. اصلی نہیں ہے نا، اچھا وہ بھی اصلی نہیں ہے، دونوں نہیں، وہ تو بن گئے نا. اب جب ایکٹ کر رہے ہیں وہ، پہلے سے تو وہ نہیں ہوتا. اچھا قاری صاحب، اصلی تو نکاح کے بعد. مفتی صاحب کوئی کوشچن ریز کریں، وہ سن لیجیے. دیکھیں ڈراموں کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو ڈراموں میں یہ نکاح آپ کے نزدیک بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے ولی اصلی نہیں ہوتے وہاں پہ، یہ تو مانتے ہیں نا. دیکھیے ولی جب نہیں، ایک منٹ، ولی جب نہیں ہوگا
ہمارے ہاں نہیں ہوگا لیکن فقہ حنفی میں ہوگا. ہمارے یہاں بھی مجھے نہیں تو ہوگا کیونکہ تعجب اس ہمارے بات یہاں پہ بھی ہے کہ اصول آپ ہمارے حساب سے ہوگا حنفی نا، ہو آپ کے کر حساب اس سے تو انکار نہیں ہوگا. اچھا سب کے علامہ یہاں صاحب، نہیں ہوا. یہ آپ کی بھی رائے سے معتبر ہے. علامہ شبیر حسن کیونکہ یوسف صاحب، آپ کے ہاں کیا ولی معتبر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اصول ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ہمارے چلیں گے، دیکھیں آپ کے لیے آپ کے چلیں گے. اچھا سنیے آپ کے یہاں اس بھی میں ایسا نکاح نہ نہیں ہو ہوا، کہ ہمارے ہم یہاں بھی علامہ نہیں صاحب کو ہوا. دیوار سے لگاتے ہیں، ان کی رائے نہیں، لیں. نہیں. جی علامہ صاحب. ہم دیوار سے نہیں لگتے الحمدللہ رب العالمین. دیوار کے اوپر جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نکاح اور طلاق جو ہے نا، اس کی شریعت میں بہت زیادہ حساسیت ہے، اور اسی لیے شرائط نکاح میں بھی بہت سختی ہے، شرائط طلاق میں بھی بہت سختی ہے. اچھا، ایک ہنسی مذاق کے ماحول میں گفتگو ہو گئی یا ڈرامے میں ہو گئی. اصل زندگی میں نکاح ایک تو وہ سنت ہے جس کو حضور اکرم نے رائج فرمایا، ائمہ معصوم نے رائج. دوسرا یہ کہ اس کا ایک تقدس ہے، ایک مقام ہے. ڈراموں میں کوئی نکاح کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ اسکرپٹ بنانا اتنا ہی ضروری ہے ڈرامے بازی کے لیے، تو وہ ایک تصوراتی دنیا ہے، وہ ایک امیجنیشن دنیا ہے. اس میں کوئی نکاح کا نہ اس فقہ کی طرف سے نہ غیر مقلدہ کی طرف سے، ہمارے اس میں ایک نکاح ہوا ہی نہیں ہے. اچھا، ولی کی شرط ہوتی ہے نکاح میں؟ ولی کی شرط اگر باقرہ ہے تو ولی کی شرط ہے، اس کے بغیر وہ نکاح نہیں کر سکتے. آتے ہیں طلاق میں. ہمارے یہاں طلاق میں 11 شرطیں ہیں. اگر ان 11 شرطوں میں سے ایک شرط ارادہ قطعی کہ میں ایک کرنے جا رہا ہوں نہ ہو تو لاکھ ساری شرطیں پوری ہو جائیں، بندوق رکھ کے کوئی کرا لے، طلاق واقع نہیں ہوتی. اس لیے فقہ جعفریہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے اصول بہت ہی واضح ہیں، اس کے حساب سے چیزیں. ٹھیک ہے جی، مختلف آراء آپ کے سامنے آئیں، کنکلوژن آپ کے سامنے آگے. احناف میں ایسے نکاح نہیں ہوتا. اس کو کنکلوڈ کریں، موضوع پہ آئیں. کنکلوڈ کریں، لیکن میں ایک بات عرض کر دوں. فقہ حنفی کے حساب سے جو بات ہوئی نا، قاری صاحب نے جو کہا، ہمارے یہاں باقاعدہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اگرچہ وہ خبر واحد ہے. اگر بچی نابالغ ہے تو اس کا نکاح ولی ہی کرے گا. اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اصول وضع کیے ہیں وہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہیں ہیں، بس یہ وضاحت کرنی تھی. ہمارے یہاں بھی معاملات جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بچی کا اٹھ کے جو ہے نا وہ ہو جائے. قاری صاحب نے اپنا نقطہ بیان کر دیا، ہم نے اپنا بیان. انہوں نے کہا نا، اب دیکھو انہوں نے جو پہلے حدیث پڑھی نا، اس حدیث کی روشنی میں پھر جو موقف دیا بالکل خلاف. حدیث پڑھی رجوع، طلاق، نکاح، تینوں چیزیں ہر حالت میں ہو جاتی ہیں. پھر کہا کہ یہ خبر واحد ہے، یہ حنفی میں طلاق ہوگی، نکاح نہیں ہوگا. حدیث پہ بیس رکھ رہے ہیں آپ. ہم نے ہر حالت میں نہیں کہا. قاری صاحب میں عرض حدیث کروں، تو ہم نے بطور حدیث دلیل کے پیش کی ہے. الفاظ اگر آپ دیکھیں تو نکاح کو نکاح کے لیے آپ قائم کر رہے ہیں، پھر مذاق میں کر رہے ہیں یا سیریس کر رہے ہیں، تب تو ہمارے نزدیک بھی ہی نہیں. حدیث کے موقف کے مطابق نکاح ہو جاتا ہے. لیکن وہ نکاح کا الفاظ نکاح کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، حکایت کر رہے ہیں، تمثیل کر رہے ہیں. وہ حدیث کا مصداق وہ ہی نہیں ہے. لڑکا جا کے ایک بند کمرے میں اس لڑکی کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے اور کمبل میں ایک اکٹھے لیٹ جاتے ہیں. یہ تو حرام ہے نا، یہ یہ تک تو فتویٰ دیں گے، یہ تو حرام ہے نا. یہاں پہ پاؤز کرتے ہیں. پھر کیوں نہیں بول میں بول رہا ہوں نا، حرام ہے، اشد حرام ہے، حرام ہے. میں یہاں پہ پاؤز کر دوں. باتیں ہم سے پوچھی نہیں، ہم ٹھیک ہے، سارا کچھ بولنا شروع کر نکاح دیں. کی مجھ پہ تو آؤ یار، ادھر آ جاؤ. سنیں یہاں پہ پاؤز ہو گئے. کمبل والی گفتگو اس سے آگے نہیں جائے گی. گھونگٹ پہ رک جائیں گے جیسے فلموں میں ہوتا ہے. میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ہم آگے اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں، وہ وہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. میں نہیں بات کر رہا. میں آپ کے ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی سوال دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ استفتاء کا اصول ہوتا ہے کہ جواب اس سوال کے موافق ہوتا ہے. اگر کوئی شرائط اس سوال میں نہیں ہے، کل پرسوں بھی ایسے سوال ہے تو ہم سوال کا جواب دیتے ہیں، کامل بات نہیں کرتے. نہ ہمارے پاس اتنا وقت. ہمارے جواب کو سوال کے تناظر میں دیکھا. بہت اچھا، واضح ہو گیا، موقف کنکلوڈ ہو گیا، آپ کے سامنے بات آ گئی لطیف انداز سے آگے. اب میں موضوع کی طرف واپسی آ جاؤں. ظاہری باطنی امراض، برائیاں جو معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں، میں اس کے حوالے سے چاہتا ہوں کہ گفتگو ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ جو غیبت ہے، یہ جو چغلی ہے، یہ جو جھوٹ ہے، یہ کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کا سردباب کیسے ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج ہمارا موضوع ہے، یہ ساری بیماریاں قلب کی طرف ہوتی ہیں، باطنی بیماریاں کہلاتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ اس کی اصلاح ہو جائے تو پوری انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے ہر عضو کے ارکان کی اصلاح ہو جاتی ہے. تو جن اچھائیوں کی دل کی طرف نسبت ہے یا جن برائیوں کی دل کی طرف نسبت ہے، وہ بہت اہمیت رکھتی ہیں.
اب دل کی جو باطنی امراض آپ نے کہا، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حب دنیا ہے، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جن کی نسبت دل کی طرف ہوتی ہے، باطنی ان کو امراض کہتے ہیں۔ اور مصیبت یہ ہے کہ یہ باطنی امراض معاشرے میں بہت پھیل رہے ہیں۔ آج جتنا حسد ہے، جتنا کینہ ہے، جتنا بغض ہے، جتنا حب دنیا ہے، اس کی تباہیاں ہم پھر لوگوں کے اعمال میں دیکھتے ہیں، خاندانوں کی لڑائیوں میں دیکھتے ہیں، لوگوں کے ایمان تک چلے جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ کیوں پھیل رہی ہیں، آپ کا یہ سوال ہے۔ پھیل اس لیے رہی ہیں کہ ان ساری بیماریوں کا توڑ تزکیہ نفس میں ہے، جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، یعلمہم الکتاب، اس میں پھر ویزکیہم، تو تزکیہ نفس کے اندر ان ساری بیماریوں کا پھر علاج ہوتا ہے۔ اور ساری امت سے جو ایک نظام اور سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ والے، گھر میں والدین تزکیہ نفس جو کیا کرتے تھے کہ میرا یہ بچہ یا یہ مسلمان حسد سے کیسے دور ہوگا، کینے سے کیسے دور ہوگا، بغض سے کیسے دور ہوگا، دنیا کی محبت سے کیسے اس کو نکالا جائے گا، وہ تزکیہ نفس کے مراکز کمزور ہو گئے ہیں۔ اللہ والے کمزور ہو گئے ہیں، موجود ہیں مگر وہ دنیا سے اوجھل ہو گئے ہیں، دنیا کی ان تک رسائی نہیں رہی۔ ہماری خانقاہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے مرشد جو تزکیہ نفس کرنے والے ہیں، ان کی جگہ جعلی لوگوں نے آ کے لوگ بیٹھ گئے ہیں اور وہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ اب ہماری خانقاہیں اس لیے تھی کہ وہ تزکیہ نفس کریں گی، اب صرف تعویذ گنڈوں کے لیے رہ گئی ہیں، اب صرف الٹے سیدھے کاموں کے لیے رہ گئی ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے تزکیہ کے مراکز، جس کی ابتدا والدین سے ہوتی ہے، سب سے بڑے مزکی تربیت کرنے والے والدین ہیں، پھر اساتذہ ہیں، پھر اس کے بعد اللہ والے ہیں، دیندار ہیں، علماء ہیں، انہیں دوبارہ سب کو مربوط انداز سے ایک بیٹھ کر کے اور انہی اسلوب پہ تزکیہ نفس کرنا پڑے گا جس پہ ہمارے بزرگ کرتے ہیں۔ بہت خوب۔ یہ جو باطنی بیماریاں ہیں، امراض ہیں، ان کے حوالے سے متوجہ ہونا پڑے گا، علماء طبقے کو، سب کو، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا۔ بہت قیمتی بات کی ہے، یعنی پہلا اس مرض کا علاج تو پیرنٹس کر سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو تربیت کر رہے ہیں، یہاں سے اس کو سدباب کر دیں، اس کی وبا نہ پھیل جائے کہیں۔ لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں۔ میں محمد اویس ربانی آپ کا منتظر۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ نے فرمایا خبردار، جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے اور چغلی، چغلخوری عذاب قبر کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں ہمیں صرف یہ احساس دلانے کے لیے کہ معاشرتی برائیوں کا سدباب ہونا چاہیے، ایک اچھا معاشرہ، معیاری معاشرہ، اسلامی معاشرہ ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ میں قاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اور ظاہر جو ہمارا آج موضوع ہے چغلخوری، غیبت، مفتی صاحب نے اشارہ دیا ہے بچپن سے تزکیہ نفس ہونا چاہیے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ وہ آج کام کون کرے، وہ کردار کون نبھائے کہ تزکیہ نفس ہو، یہ بیماریاں ختم ہو جائیں؟ یہ کام بالکل علماء کا تھا، اور اب بھی علماء ہی یہ کام کریں گے تو معاملہ درست ہوگا۔ لوگوں نے کیا کیا، جو ہلاک کو پیر فقیر مان کے ان کے پیچھے پڑ گئے، ان کے آستانوں پہ جانا شروع ہو گئے، ان کی پھونک پھاک لینا شروع ہو گئے، جیسے شوف پیر نے شروع کیا ہے۔ تو لوگ جو اس گمراہی میں گھرتے چلے گئے، نااہل لوگوں کو اس کا اہل سمجھ کر اس سے علاج کرانے لگے۔ اب موچی سے آپ پوچھیں گے گردے کے لیے میں کیا کھاؤں، تو وہ کیا بتائے گا آپ کو۔ تو اسی طرح جو دنیا جو ہے وہ پھر گمراہی کی طرف چلی گئی۔ اصل جو علماء کے، نبی کے جو وارث ہیں، وہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی اور نبی کے آنے کی اللہ نے ضرورت محسوس نہیں کی، وہ نبوت کے دروازے ہی بند کر دیے، کیونکہ وہ کام اللہ نے اب علماء سے لینا ہے۔ تو اب علماء کے پاس لوگ آتے نہیں ہیں، علماء پر یا تو بھروسہ نہیں ہے یا اعتماد نہیں ہے، تو ان سے وہ بات لیتے نہیں۔ اگر علماء کے پاس آئیں اور بیٹھیں، علماء کی صحبت بھی بہت کچھ سکھاتی۔ اب دیکھیے جبریل امین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ پہلی وحی لے کر آپ سے کہا اقرا، پڑھیے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ۔ پھر اس نے حدیث میں آتا ہے فاخذ فغطا، اس کو بھیجا، دبایا، اور پھر فارسلہ، پھر اس کو چھوڑا، پھر پوچھا، کہا کہ اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ۔
3 دفعہ جب گلے مل کے دبایا بھیجا اور پھر جب چھوڑا تو پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر دیا 3 جفیوں کے بعد. جبریل علیہ السلام کی 3 جفیوں کے بعد اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز امانتاً بھیجی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں 3 جفیوں نے منتقل کر دی. وہ چیز وہاں چلی گئی جس چیز کے بارے میں کہہ رہے تھے ماں نہ بیکار. حالانکہ ابھی بھی آپ کسی شاگرد استاد کے پاس نہیں بیٹھے, کسی مدرسے میں نہیں بیٹھے, اسی مجلس میں اسی محفل میں صرف 3 جفیوں کی تبدیلی کے بعد آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. تو آج علماء کی لوگ صحبت اختیار نہیں کرتے, ان کی صحبت میں بیٹھے, ان کے پاس بیٹھے, ان کے مواعظ. اور جمعہ میں بھی لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ نماز اس مسجد میں کتنے بجے ہوتی ہے, وہ نماز سے 3-4 منٹ پہلے آئیں گے. جو اصل خطبہ اللہ تعالیٰ نے ظہر کی جو 2 رکعتیں ختم کرا کے اما عائشہ فرماتی ہیں اس کی جگہ اللہ نے خطبہ رکھا ہے. یہ جو لوگ مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے ہفتہ واری درس ہے, وہ آئیں سنیں, باتیں سنیں, دین کی باتیں ان کو پڑھیں. میں ایک لاجیکل کویشچن بناؤں, آپ کی بات سے 100% اتفاق, مگر اسی بات کو کویشچن بنا کے آپ کے سامنے پریزنٹ کروں. آپ نے کہا علماء سے سیکھیں, ٹھیک ہے, مگر کیا کریں کہ اگر خود یہ طبقہ, سب کے سب نہیں, کوئی ایسا عالم ممبر میں بیٹھ کے اس کی چغلی, اس کی برائی, اس کے بارے میں گالم گلوچ, اس کے پاس نہیں جانا, یہ کرنا, یہ نفرتیں پھیل رہی ہوں, تو پھر اس کا سدباب مفتی صاحب کیسے ہوگا چغلی, غیبت, برائی کا؟ دیکھیے چند گزارشات یہ ہیں کہ بالکل جو تو 2 نمبر لوگ ہیں, ڈبہ پیر ہیں, تو ہم بھی نہیں کہتے کہ ان کے پاس جائیں, لیکن جو شیخ کامل ہوتا ہے ماضی قریب میں اگر آپ دیکھ لیں, حضرت تاجدار گوڈلا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی اقتداء کی, جن کے پیچھے چلے سارے مکاتب بشمول اہل الحدیث, اہل تشیع, سب مرزے کے مقابلے میں جب آپ نکلے تو وہ کیا تھے؟ وہ صوفی بھی تھے, وہ عالم بھی تھے, اور سب نے ان کو اپنا مقتدا اور پیشوا اس مسئلے میں بنایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ کلی طور پر آپ سب کو کہہ دیں. یہ خانقاہیں بنیادی طور پر وہ لوگ جو کل تک خانقاہی نظام کے خلاف تھے, آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ گمراہ ہو رہا ہے تو وہ خانقاہ کی طرف متوجہ ہو. ہاں, خانقاہوں والوں کے اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے, وہ نسل در نسل معاملات چل رہے ہیں, تو وہ ایک الگ بحث ہے. علماء کرام کو بھی تربیت کی ضرورت ہے, جس طرف آپ نے توجہ دلائی کہ علماء کرام کی بھی تربیت ہو, کہ جب وہ درس نظامیہ مکمل کر لیتے ہیں تو کیا ہر پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا وہ کیا نام اپنا کامل تربیت کرنے والا ہوتا ہے؟ تو پڑھا لکھا تو شیطان بھی تھا. مسئلہ یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ پہلے اپنا خود تزکیہ کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں یہ درجات کیوں ہیں؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان, یہ جو قرآن نے کہا ہے یہ کیوں کہا ہے؟ وہ جو جنہوں نے زیادہ نبی علیہ السلام کے پاس رہ کر تربیت پائی ان کا درجہ بلند ہے, بعد والے ان کو نہیں پہنچ سکتے. اور یہ تقسیم میں نہیں کر رہا, یہ تقسیم اللہ کا قرآن کر رہا ہے. بعد والے پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ بھی صحابہ ہیں, یہ بھی صحابہ ہیں, لیکن کوئی ابو بکر جیسا نہیں ہے, کوئی عمر جیسا نہیں ہے, کوئی علی و عثمان جیسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ ان کی تربیت کا معاملہ الگ ہے, ان کے تربیت کے مزاج اور انداز الگ ہے, ان کو صحبت کا کم عرصہ ملا ہے. تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے, جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے, والدین تربیت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اور کر دوں, ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے, ہمارا علم کلام اس بات پر کھڑا ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہی بالقوہ بالفعل نبی ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب, آپ نے یہ بات بھی واضح فرما دی ہے. ایک مختصر وقفہ ہے, لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں. خواتین و حضرات, عزیز و جانمن, آپ کا انتظار ہے, کچھ تحفے بھی آئیں, وہ بھی لینے آ, جلدی سے آ جائیے. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان جی خوش آمدید. آج میسمی صاحب نہیں آئے؟ بولے نہیں. ہاں بولے ہیں حضور, آپ یہ مس کر رہے ہیں. میں بیچ میں دخالت کرنے کا علامہ صاحب, کیا خوبصورت ماحول ہے. میں بھی آپ کو بتاؤں, میرا دل کہہ رہا ہے یہ بات کہنے کا, منہ پھٹ آدمی ہوں, میری مجبوری ہے اس وقت جو. اور ویسے بھی الحمدللہ جتنا خوبصورت ماحول جی ٹی وی کے سیٹ پہ ہوتا ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, سب جا کے نماز پڑھتے ہیں, اور جتنا ہو سکتا ہے باجماعت نماز ہوتی ہے, جتنا ہو سکتا ہے افطار میں ایک دوسرے کو اچھے کلمات پاس کرنا, یہ آپ کے لیے نکال کے رکھا پلیٹ. مفتی نے بھی تو بس سب پلیٹ بنا کے رکھتے ہیں سب کے لیے. اور اسی طرح باہمی محبت, یہ خوبصورت بھائی چارے کا میسج اگر آپ نہیں پھیلائیں گے تو آپ بیٹھے رہیے اس ایپ کی تلاش میں کہ جو ایک دن آپ کو مل جائے گا تو اس پہ آپ پورا محل تعمیر کریں گے. یہ اس مکھی کی مانند ہے,
مولا امیر کائنات نے فرمایا تھا نا کہ جو گندی مکھی ہوتی ہے نا وہ زخم تلاش کر رہی ہوتی ہے، خوبصورت جسم کو چھوڑ دیتی ہے. خوبصورت جسم آپ کے سامنے. علامہ صاحب ہم بات یہی کر رہے ہیں کب ختم ہوگا، کیوں ختم ہوگا، اور اس کی یہ جو برائیاں ہیں یہ برائیاں کیوں محسوس نہیں ہوتی، غیبت چغلی یہ برائیاں کیوں نہیں محسوس ہو رہی ہیں ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر الحمدللہ 1 گھنٹے بعد باری آ گئی. 6 بج گئے شروع ہوتے. دیکھیں اگر ہم حقیقت دیکھیں نا تو ہم دین کی روح سے بہت دور ہٹ گئے ہیں. آپ جزیات پہ بات کریں گے نا کہ یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، یہ خراب ہے، کام نہیں حل ہوگا. آپ اصول پہ بات کریں. کیا میری نماز میں جو میں تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہوں وہ میں دل سے اس کو محسوس کر رہا ہوں اللہ اکبر، اللہ تیری ذات عظیم ہے، تیرے مقابلے میں کوئی کچھ ہے ہی نہیں. اس کے بعد میں جب جاتا ہوں رکوع میں سبحان اللہ آیا میں وہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیوں میری نماز مجھے ان گندی چیزوں سے نہیں بچا رہی جو میرے معاشرے میں؟ مسلمان تو بہت زیادہ ہیں، نمازی تو بہت زیادہ ہیں، سارے مسالک کی نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ اب ہم روح عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. یہ 3 منٹ کی میری نماز، یہ 4 منٹ نماز، اگر اس میں یا وضو کرتے وقت آپ دیکھیں امام جعفر صادق علیہ السلام وضو کرتے وقت کانپ رہے تھے. اس نے پوچھا مولا آپ یہ کانپ کیوں رہے ہیں، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ کہا تو نہیں دیکھ رہا ہے میں تیار ہو رہا ہوں مالک کے کائنات کے سامنے جانے کے لیے. اللہ اکبر. یہ روح نہیں ہوگی آپ لاکھ پروگرام کرتے. میری نماز جب تک وہ نہیں ہوگی کہ جس کی 3.5 منٹ صرف محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ذکر ہے نا اس کی میں طرف توجہ کروں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر تعالیٰ آگے 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 قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ تزکیہ نفس باتوں سے، یہ تزکیہ نفس تذکر سے آتا ہے، لیکن جب تک انسان کی نماز وہ دن میں 5 مرتبہ نماز، چلے ہم پہ اعتراض ہوتا ہے ہم 3 مرتبہ پڑھتے دیتے ہیں، 3 وقت میں 5 نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز اگر توجہ کے ساتھ ہو جائے آپ دیکھیے گا معاشرہ خود بخود، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولوں اپنی فیملی کے بارے میں اور افطار کے وقت جب ڈائننگ ٹیبل پہ جاؤں تو کہیں کہ جناب وہ جو آپ بات کر کے آئے تھے تو کیا. تو اگر یہ میں اپنے دنیا والوں کے لیے ہوں تو میں جب کام عمل انجام دوں گا تو میں سوچوں گا اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا اور کہوں گا ایاک نعبد و کہاں ہے وہ روح کہاں ہے؟ ظاہر ہو گئی ہمارا حج ظاہر، ہمارا عمرہ ظاہر، ہماری زیارتیں ظاہر، ہمارا دین ظاہری چیزوں پہ آ گیا. کیا بات ہے. اگر ہم علماء خود صرف اپنی نماز میں عوام کو مت کہیں یا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، خود ہم اپنی نماز میں توجہ کر لیں. خدا شاہد ہے نماز خود بخود معاشرے کو برائی سے روکے گی. اب دیکھیں جنگ صفین ہو رہی تھی اور وقت نماز ہوا تو مولا کہنا جنگ روک لی. تو کسی نے کہا کہ مولا جنگ نتیجے تک پہنچ رہی ہے، یہی نماز ہے جس کے لیے تو جنگ ہو رہی ہے، میں نماز کیسے چھوڑوں اول وقت؟ ہماری نماز اول وقت نہیں ہے. میں تو اپنے مسلک کی بات کرتا ہوں، ہماری نماز با جماعت نہیں ہے، خضوع خشوع کے ساتھ. وہ خوشبو جو لگانے کی بات آئی ہے اس کو ہم نے بلا دیا. اس لیے میں کہوں گا بے شک معاشرے کی اصلاح شروع کریں. اپنی نماز کو صرف اتنا کر لیں. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے میں کیا کروں، صرف اتنا کر لیں جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اتنا سوچ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دے دی. بہت پیاری بات آپ نے کہی. یہ اگر وہ تصور کر لے گا نا پھر دیکھیں ہم چینل پہ آتے ہیں نا برا مت پانے گا. آف جب انٹرول پہ جاتے ہیں ایک دوسرا ماحول ہوتا ہے، جب آن لائن آتے ہیں ایک احترام سے بیٹھتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آن لائن جائیں ویسے تو ہر وقت ہی اس کے حضور میں تھوڑا سا توجہ کر لیں، یہ سارے مسائل ہیں. بہت خوب. علامہ صاحب نے فرمایا ہم آن ایئر آتے ہیں تو اس حوالے سے بھی، اور یہاں بھی کیا پیاری بات تھی، عمدگی تھی اس میں. فویل للمصلین، ان نمازیوں کی خرابی ہے جی. کون سے نمازی متوجہ ہی نہیں ہو رہے یہاں پہ، آپ کا دھیان ہی کدھر. اور اب میں یہ جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کی کالز لوں گا، لائیو کالز مجھے پتہ ہے بہت ساری ہیں، یہ کال میں نے لینی ہے، مگر ہم کہتے ہیں فدا کا نفس یا رسول اللہ، ہم اپنی نفس کو قربان کرتے ہیں. تو وہ نفس جو گندا کر دیا ہے غیبت میں، چغلی میں، برائیوں میں، یا وہ نفس جس کا آپ نے تزکیہ کیا ہے، وہ نفس قربان ہوتے. قربانی اچھی چیز کی ہوتی ہے، پاکیزہ کر کے دے نفس اور مزہ آئے گی قربانی ہوئی ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیے خیریت سے ٹھیک ٹھاک، کہاں سے ہیں؟
الحمدللہ بالکل فٹ. تمام علماء کرام اللہ کرے سلامت رہیں. بہترین پروگرام جا رہا ہے ماشاءاللہ. شہاب مزاری ہوں, رجحان مزاری سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ ہم سحری کے وقت روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت یہ دعا کرتے ہیں وابسومے کا دن نویت من شہر رمضان, تو یہ دعا صحابہ کرام نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا یا نہیں, مفتی حنیف قریشی صاحب سے. اور دوسرا یہ کہ جو ہم افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں, قاری خلیل الرحمان سے گزارش ہے کہ وہ صحیح دعا بھی سکھا دیں. اور انجینئر محمد علی مرزا بھائی کو کب آن لائن لے رہے ہیں, یہ بھی سوال ہے میرا. صحیح ہے. 2 سوال تھے, ایک درخواست تھی, یا تینوں سوال تھے, میں تینوں لے لیتا ہوں آپ کی مہربانی سے. پہلی تو بات ہو چکی ہے, اس پہ اگر آپ کوئی توجہ دلانا چاہتے ہیں, وہ روزی کی نیت والی بات نہ صحابہ سے ثابت ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال بھی انہوں نے آپ کی طرف رکھا ہے. جی جی بے فکر رہیں, اس پہ ہم سب سے رائے لے لیں گے. کیا ہے؟ دوسرا سوال قاری صاحب کے لیے جو آپ نے پوچھا تھا کہ افطار کے وقت کا کچھ کہہ افطار رہے کی دعا پوچھ رہے ہیں. افطار کی دعا. افطار کی دعا اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت, تو اس پر بھی بعض محدثین کا کلام ہے, اور صحیح ترین جو سند کے ساتھ روایت ثابت ہے وہ ہے جو ہم افطار کر لینے کے بعد پڑھتے ہیں. ذهب الظمأ وابتلت العروق, کہ بھوک جاتی رہی, پیاس جاتی رہی, آنتیں سیر ہو گئیں, تر ہو گئیں, تو وہ صحیح ترین روایت ہے. لیکن کچھ لوگ اسی کو افطار کے وقت پڑھتے ہیں, لیکن اس کے معنی بتا رہے ہیں کہ یہ افطار کے بعد کی دعا ہے. اور افطار کے وقت جو ہم پڑھتے ہیں اللہم لک صمت و علی رزقک افطرت, تو البتہ ان کے ہاں 2 لفظ اور اضافی ہیں, اللہم لک صمت و علی رزقک وابک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. ٹھیک ہو گیا. میں نے مفتی وسیم بندگی صاحب سے بھی یہی سوال, لیکن اس پہ ہم سوال لے چکے ہیں آلریڈی, ریپیٹ آپ کر کے دیکھیے گا, اس پہ جواب بھی جا چکا ہے. اور سارے سوالات آپ کے پرانے پروگرام میں دے چکے ہیں, کیوں نہیں دیکھ رہے آپ؟ کون ہے؟ آئیے لائیو کالر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, کہتے ہیں وائس بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. احسان, آپ بتائیے خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. محمد عمر لاہور سے. جی محمد عمر لاہور جی سے. جی فرمائیے حضور, کیسے مزاج؟ اچھا اویس بھائی, میں کل حضرت الیاس قادری جو بریلوی مسئلے تھے ان کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا, تو انہوں نے اس کتاب میں ایک کوشچن ان سے پوچھا گیا کہ اگر ڈاکیہ کے لیے پیغمبر کا لفظ استعمال کیا جائے کیونکہ وہ پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے, تو کیا یہ اصطلاح اس کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ڈاکیے کے لیے پیغمبر کا لفظ استعمال کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیونکہ یہ پیغمبر کی اصطلاح جو ہے خالصتاً اللہ کے برگزیدہ اور سلیکٹڈ بندوں کے لیے ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ جب کہ پیغمبر کی اصطلاح ہم ڈاکیے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے جو کہ ظاہراً پیغام پہنچا رہا ہے, لیکن چونکہ یہ انبیاء کے لیے اصطلاح یوز ہوتی ہے اس لیے نہیں کر سکتے, تو آیا کہ یہ جو داتا ہے یا اس طرح کی اور جو اصطلاحات ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, تو جب وہ ہم کسی اس کی مخلوق کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بھائی مختصر کر لیں, بہت لمبا ہو گیا, مختصر کریں. کیا کوشچن کیا آپ سمجھ پائیں, آپ اس پہ آنسر دے دیں پلیز. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ساری باتیں کر کے کہ داتا کا لفظ, اس پر ہم بات کر چکے ہیں. داتا غوث, وہ انہوں نے یہی کہا ہے, داتا غوث. مجھے نہیں آیا. نہیں, انہوں نے بات سوال یہ کیا ہے, انہوں نے, آپ پھر جواب دے دیجیے گا, سوال سمجھا کہ کوئی کسی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ کوئی پیغمبر اگر ڈاکیہ کو کہے تو ایمان سے چلا جاتا ہے, یہ سوال ہے ان کا. تو پھر داتا جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کسی اور کو کہے تو پھر کیسے ایمان کرے, یہ سوال ہے. یہ ہم پہلے اس پہ یہاں بات ہو چکی ہے کہ یہ تصوف کی اصطلاحات ہیں, وہ استعمال ہوتی ہیں, حقیقی معنوں میں کوئی نہیں کہتا. مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ایک دن جواب دیا ہے, اور وہ لوگوں کو سن لینا چاہیے. چلیں بہتر ہے, ایک اور کالر ہم لیتے ہیں. لائیو کویسچنز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور کون صاحب کہاں سے؟ سہیل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ سر سہیل بات کرو راولپنڈی سے. اچھا ماشاءاللہ, کیسے ہیں, کیا سوال پوچھیں گے؟ الحمدللہ سر, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سر میرا سوال ہے تمام علماء کرام سے کہ اگر میں کسی دوست کو کسی بندے کی یہ بات بتاتا ہوں کہ وہ اس سے محفوظ رہے, یعنی کہ اس کی کچھ نقائص میں بیان کرتا ہوں, کہ اس کی کوئی برائی بیان کرتا ہوں کہ یا میرا یہ دوست یا میرا یہ فلاں بندہ اس سے محفوظ رہے, کسی قسم کا اسے نقصان نہ پہنچے, تو کیا یہ بھی غیبت میں شمار ہوگا؟ اور ایک یہ سوال تھا, اور اس کے ساتھ آج 18 رمضان المبارک ہے, تو آج یوم وصال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو میری گزارش تھی کہ اس پہ بھی کوئی موضوع رکھا جائے یا اس پہ بھی علماء اکرام ضرور روشنی ڈالیں. جی بہتر ہے. مصعب آپ کی طرف آتوں نے سوال انہوں نے رکھا, اس کا جواب. ہاں دیکھیں, غیبت ویسے تو اس کی سخت ممانعت ہے, یہ دین اسلام میں منع کیا گیا ہے, لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر اس سے استثناء دیا گیا ہے. اچھا. یعنی وہ غیبت نہیں کہلاتی ہے,
وہ ہیں تو بہت سارے. انہوں نے جو سوال پوچھا ہے وہ اسی میں شامل ہے کہ آپ کسی شخص کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں, اور یا ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ آپ سے مشورہ لینے آیا ہے اور آپ مشورتاً اس کو نقصان سے بچانے کے لیے کسی کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں کہ تمہیں اس نقصان سے بچنا ہے, تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا. غیبت اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب نقصان سے بچانا بھی مقصود نہیں ہے اور دوسرے کی کوئی برائی پھیلانا اور اس کو اذیت پہنچانا مقصود ہے, تو تب وہ غیبت شمار ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب یہ اس بات سوال آئے کا گی, جی اسی میں بات آئے گی کہ اگر کہیں شادی ہو رہی کسی کی اور کسی کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ وہاں پر ہے اور وہ مشورے کے لیے آتا ہے تو اسے بتانا چاہیے. یہ غیبت کے موارد میں نہیں, لیکن شرط یہ کہ اس کی عیب جوئی کی نیت سے نہ بتائیں. انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالیٰ دل کے حال کو بہت بہتر, ستار العیوب اپنی جگہ پر ہے, لیکن وہ عذاب بھی کرنے والا ہے اور اس کو جبار و قہار بھی ہے. اس لیے ستار العیوب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں پابند کرتا ہے کہ مومن کی آبرو کی حفاظت کرنی ہے, اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور نہیں چاہتا ہے کہ مومن کی آبرو, ورنہ اس وقت اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے اٹھا لے ان میں سے کون یہاں بیٹھ سکتا ہے. کیا گہری بات آپ. اللہ تعالیٰ کے اس کرم پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ایک جملہ یاد آ گیا, آپ اس کی تائید کریں گے. جی جی جی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعا میں سے ایک جملہ ہے کہ پروردگار کتنی ساری میری ایسی تعریفیں جو تُونے مشہور کر دی لوگوں میں جو ہے نہیں. دعائے کمل. ہاں جی, میں اسی کا حوالہ دے رہا ہوں. اور میری برائیاں نہیں, آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ برے ہیں, لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ الفاظ کتنے پیارے ہیں کہ لوگوں میں میری ثنا, میری تعریفیں مشہور ہو گئی ہیں جو مجھ پہ, اور کتنے سارے میرے عیوب ان پر پردہ ڈال کے رکھا ہے. کمال 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 کمال. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا. جی جی حضور. سر یہ ایک جگہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن تک ناراض نہیں رہ سکتا, اس کی نمازیں وغیرہ قبول نہیں ہوتی. جی. اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بہن بھائی یا کوئی اور آپ کو نقصان پہنچاتا ہے, آپ سائڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو دوسری جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان 2 دفعہ سے نہیں ڈر سکتا یا دوسری دفعہ دھوکہ نہیں کھا سکتا. جی 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 ٹھیک ہے. قاری صاحب سوال اس نے امپورٹنٹ پوچھا ہے میرے بھائی نے. واقعی 3 دن سے زیادہ آپ ناراض نہیں رہ سکتے کسی سے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم تو بڑی بڑی لمبی ناراض. اگر تو کوئی شرعی عذر ہے ہاں پھر تو ناراض رہا جا سکتا ہے. اگر شرعی چونکہ الحب للہ والبغض فی اللہ, محبت بھی اللہ کے لیے ہو, نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. یعنی اس نے کوئی دین کے خلاف کوئی ایسی بات کی ہے جو آپ کو سخت ناپسند ہے, یعنی اس سے اللہ بھی ناراض ہو سکتا ہے. تو اس بات سے آپ ناراض ہیں کہ تو مسلمان ہو کر ایسی بات کرتا ہے, تو وہ نہیں ہے. باقی ایک جیسے لین دین ہے, اس نے 1000 روپیہ مانگا تھا پھر نہیں دیا, اب ہمارا جھگڑا ہو گیا, پتہ چلا اب سلام دعا سے بھی گئے, میل ملاپ سے بھی گئے, آنا جانا مرنا جینا سب کچھ چھوڑ دیا, یہ چیز حرام ہے. یہ 3 دن سے اوپر اس کا جائز. یہ اسی طرح میاں بیوی ہیں, آج نمک تیز ہو گیا تو میاں تھوڑا غصے ہو گیا, پھر اس نے بھی کچھ بول دیا, پتہ چلا کہ اب 1 ہفتہ 2 ہفتے ہو گئے بات چیت ہی نہیں ہو رہی. اچھا مثلا میں مثال دیتا ہوں. ایک آدمی ہے, یہی سیٹ پہ ہے, میں نام نہیں لے رہا, اپنی دے دیں. اس نے نہیں میں ان کی مثال دوں گا, کام ہے نا. انہوں نے ہم سے کل وعدہ کیا تھا کہ تحفے لے کر آئیں گے, ڈائنرز کے ویسٹ کوٹس لے کر آئیں گے. آج اگر وہ نہیں لائے تو میں ان سے ناراض ہو جاؤں کہ مسئلہ تو نہیں ہے اس میں. لیکن وہ لائیں گے. لائے کہاں ہیں انہوں نے جو ہے نا لے کہاں ہیں شاہ صاحب؟ حسن بھائی ماشاء اللہ, یہ دیکھیے تحفہ اپنے وعدے کے سچے نکل آئے. بھائی یہ ہمارے ڈائنرز کی طرف سے میں پہنانا چاہوں گا. اچھا احسن ماشاء اللہ. سب علماء کرام کے لیے ہے نا جی؟ جی سب کے لیے. بہتر ہے بہتر ہے, سب کی پھر مجھے قبول ہے. میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پہلے پہنا دی. نہیں ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. واہ آہا, یہ محبت آپ کی یاد رہے گی. میرا بچہ تو کبھی نہ ہوتا. بہت شکریہ. تھینک یو شاز خان صاحب, تھینک یو ڈائنرز, اور بہت شکریہ آپ کا. کالرز ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور محبت کا پیغام بھی دے رہے ہیں. کنیکشن ڈائنرز کی فنیشنگ عام طور پہ بہت خوبصورت. اچھا آپ کی اجازت ہو وفے کی طرف جائیں ہم, اور شکریہ کہتا ہوں ایک بار پھر سے آفیشلی شاز خان صاحب کو, تمام علماء کو جو آج تشریف فرمائے ان کو انہوں نے دیا ہے, اور ایک انہوں نے اٹھا کے بھی رکھا ہے مفتی صاحب کے لیے بھی, کیونکہ یہ وعدہ پچھلے سال کا تھا جو بقا ہو گیا. جو سوٹ بھی آج. اچھا کل سوٹ میں دیے نا. کون آدمی ہے یہ؟ نہیں تو یہ آج عمرے پہ جا رہے ہیں, پروردگار قبول فرمائیں گا عمرہ ہونے سے پہلے. سوٹ صرف ماشاء اللہ ملے گا, ہمیں نہیں ملے گا. لوٹ کر آئیے گا فلامی میں, خواتین حضرات آپ کا انتظار رہے گا. سب رمضان
بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، او میرا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، آمین اللہم آمین، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر پاؤں، گناہ گاری میں کب تک عمر پاؤں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھک دھک دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، آمین یا رب العالمین، آمین، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، جزاکم اللہ، آمین یا رب العالمین۔ یہی دعا ہے ہماری، پروردگار ثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھنا، ہمارے دلوں کو اپنی ہی طرف جھکائے رکھنا، ان کے دلوں میں شمار نہ کرنا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، پروردگار نہ ہمیں بچانا ان دلوں سے جن پہ موریں لگ گئی ہیں، ان دلوں میں رکھنا جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کی وحدانیت ہے، حب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حب اطہار کریم ہے، اصحاب ہے۔ خواتین و حضرات، ہم آپ کے کالز کو لے رہے ہیں، معتبر طریقے سے لے رہے ہیں جتنی زیادہ ہو سکتا ہے۔ پلیز سنتے ہیں کہ ہمارے پاس اگلی کال، اگلا سوال کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اویس بھائی کیا حال ہیں، اور سب علماء کرام کو بھی سلام۔ میرے دو سوال ہیں، ایک سوال تو یہ پوچھنا ہے کہ جیسے رمضان مبارک کے اندر فرائض کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، ایک فرائض کے بدلے 70 گنا ثواب ملتا ہے، اگر قضا فرائض پہ بھی یہی فضیلت ہے یا صرف جو ادا ہیں وہی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی سعودیہ سے آیا ہے اور وہاں سے آپ کو پتہ ہے ایک روزہ وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، اب اس نے یہاں آپ وہ آ گیا پاکستان، اس نے 30 روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے یا مطلب جب تک چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک وہ روزے رکھے؟ ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ، بہت کو مفتی صاحب پہلا سوال آپ دیجیے گا، دوسرا سوال میں۔ دیکھیے یہ جو انہوں نے بات کی ہے حدیث میں ہے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے۔ رمضان المبارک میں کوئی بھی نیکی کی جائے، آپ نے 1 سال کی زکوٰۃ رہ گئی ہے، اب وہ فرض آپ کے ذمہ باقی تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، اب رمضان میں ادا کرتے ہیں تو اللہ سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کی برکت اس کے ساتھ شامل فرما دے گا، تو یہ کوئی اس میں حرج کی اور کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آپ اللہ سے امید رکھیں، کیا پتہ ایسا بھی ہو کہ ہم رمضان میں کوئی نیکی کر رہے ہیں اور اس پر ثواب نہ مل رہا ہو۔ یہ ثواب کا معاملہ رب اور بندے کا ہے، دینا رب نے ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ نیکی ہم نے جو کی ہے اللہ یقیناً اس پر اجر دے گا، اور اس نے ظن رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مجھ سے آپ کی طرف دوسرا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی سعودیہ سے یہاں پر آیا، اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں یہ سوال تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے، اصل میں بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی کے روزے 31 بن رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے یوں ٹریول کرنے والوں کے روزے 28 بن رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اصول اور ضابطہ رکھیں، ہے تو یہ ویسے اجتہادی مسئلہ ہے کہ جس علاقے میں آپ جاتے ہیں اس علاقے کا اعتبار ہوتا ہے، اگر وہاں پر عید منائی جا رہی ہے تو آپ ان کے ساتھ عید ہی منائیں گے،
اور اگر آپ اس علاقے میں گئے وہاں پر روزہ ہے تو آپ ان کے ساتھ روزہ ہی رکھیں گے. اچھا ایشو اس صورت میں آ جائے گا کہ جب کسی کے روزے 28 بن رہے ہوں اور پھر وہ جیسے یہاں سے سعودیہ چلا گیا, ابھی اس کے 28 روزے ہیں اور وہاں عید ہو رہی ہے, تو وہ ان کے ساتھ عید منائے گا لیکن ایک روزے کے بعد میں وہ قضا کرے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کے روزے 31 بن رہے ہیں تو یہ بھی وہی اجتہادی مسئلہ ہے. بہرحال وہ جہاں پر جائے گا روزے والے ان کے ساتھ روزہ ہی رکھے گا, عید نہیں کرے گا, اگرچہ اس کا لیے ایک اضافی روزہ وہ شمار ہو جائے گا جو کہ نفل کی صورت میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, وہ جو ایام ہے وہ 30 ہیں. وہ قرآن نے ایک بات یہاں تھوڑی وضاحت کر دیں کہ جیسے انہوں نے بتایا نا کہ وہاں 28 روزے ہوئے تو اور پھر عید ان کے ساتھ کرنی ہے جس ملک میں بندہ رہ رہا ہے, اور اتفاق سے اس ملک کے روزے 30 ہوئے رمضان میں اور یہ وہیں ہے, اور وہ 30 روزے کے بعد ان کی عید آئی ہے اور اس کے روزے یہاں سے گیا تھا تو اس کے 28 ہوئے ہیں, تو اب وہ بعد میں 2 روزے قضا کرے گا, یعنی اس ملک کے حساب سے 30 کا فگر پورا وہ کرے گا. میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ 30 کی جو گنتی ہے نا وہ پورا کرنے کا حکم ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سلام عرض ہے. نہیں ہم قصور سے بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے. آپ سے کہا تھا کہ ہمیں ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں. ایسا کوئی وظیفہ جس سے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں, اس حوالے سے مفتی ابوبکر محی الدین صاحب آپ سے درخواست کروں گا. گھر کے حالات تو مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں. رزق کا معاملہ ہے تو نماز اور اس کی برکات ہیں, استغفار کی برکات ہیں, استغفار کریں. لڑائی جھگڑے ہیں تو اس کا وظیفہ تو آداب ہیں, ہر ایک دوسرے کا احترام کرے اور ادب سے ملحوظ رکھے تو گھر کے حالات بہترین. آج کل ویسے جو گھروں میں پریشانیاں ہیں نا, زیادہ ٹینشن کی بیماری ہے, تو اس کے لیے اللہ نے خود ایک وظیفہ بتایا. اچھا, کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من آپ نے اللہ نے کہا کہ فنجیناہم من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. بہت پیار اچھی بات. ان کو بھی ہم نے غم سے نجات اسی وظیفے سے دی تھی, مومنوں کو بھی اسی سے. دونوں باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ دیا. آپس میں ناچاہتی کو بھی کم کریں, تھوڑا سا ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کے عنوان زیادہ بڑھائیں. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی بھاولپور سے کاشف بات کر رہے ہیں. کاشف صاحب فرمائیے گا. بہت پیارے شہر سے آپ ہیں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے بھاولپور. اویس بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ عورت محرم کے بغیر شرعی سفر کر سکتی ہے؟ یہاں یا بڑھا دیں آواز, یا کاشف بھائی آپ ذرا اونچا بولیں, آواز کم آ رہی ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے شرعی سفر؟ ہاں اچھا سوال ہے. میں نے اس پہ 2 رائے لینی ہے, مختصر لوں گا. علامہ صاحب, عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے؟ اگر سیف اور سیکیور ماحول ہے تو اس میں کوئی ضرورت نہیں کہ محرم ساتھ ہو, لیکن اگر خطرہ ہو, عزت آبرو کے مسائل کا ہو, تو پھر محرم کا ساتھ ہونا. ٹھیک ہے, مطلب احناف میں کر سکتی ہے سفر. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی عورت کو, حدیث کے الفاظ مفہوم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کا سفر محرم کے بغیر کرے. اب چونکہ اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا تو 3 دن کا جو سفر ہے اس کو جو کیلکولیٹ کر کے زمانے میں نکالا گیا تقریباً وہ 98 کلومیٹر بنتا ہے. اتنا سفر ہم احناف کے نزدیک بغیر محرم کے عورت کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. اگر وہ جائے گی تو گناہ گار ہے اور شدید ترین گناہ گار ہے. اچھا, ان کیس محرم نہیں ہے پھر؟ محرم تو اس کو مل سکتا ہے, نہیں ہے تو اس کو نہیں جانا چاہیے بغیر محرم کے. چلیں, اور ضروریات کے اوپر بھی نہیں ہے کہ مشکل ہے, واجب ہے, یا ایسے معاملات, اس پہ ذرا. ویسے یوں بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت گھر سے اکیلی نکلتی ہے نا, دوسرا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, واضح ہو گیا. واٹس ایپ پہ ہمارے پاس کوشچنز آئے ہوئے ہیں. السلام علیکم, واٹس ایپ کے کوشچنز لے لیں. ہم جو قبرستان جاتے ہیں اور قبروں پہ جو ہم تختی وغیرہ لگاتے ہیں, لوحہ قرآنی, آیت کریمہ اور اللہ کے نام مبارک, اللہ کا نام, صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور دیگر آیت الکرسی, کلمہ طیبہ, یہ لکھ کے قبر پہ لگاتے ہیں تختی, تو کیا یہ قرآن و سنت کے نزدیک مطلب شریعت؟ اس پہ بات ہو چکی ہے میرے پیارے بھائی, پھر بھی نوید عباسی صاحب آپ رائے دیتے ہیں. ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ قبرستان میں عام طور پر تو بے حرمتی کا اندیشہ ہوتا ہے, اور کراچی کے قبرستانوں میں اور پورے ملک کے یہی حال ہے, تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں کوئی آدمی اگر نشانی کے طور پر اور وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے پراپر طریقے سے تو پھر وہ کر لے, تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی آیات لکھ کر لگا دینا اور پھر اس کا خیال نہ کرنا, یہ گناہ در گناہ, اس سے پھر بچیں. بہت اچھا. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیارے بھائی, کراچی سے ہیں آپ؟ جی عالم بات کر رہا ہوں کراچی سے. کیا فرمائیں گے؟
جی پہلے تو آپ سب علماء کرام کو میرا سلام، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہت اچھے شرعی مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں اور بہت نفیس اور ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور اختلافی مسائل بھی آپ لوگ اتنے اچھے سے بیان کر رہے ہیں کہ جو سننے والے ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں، ان کو یہ میسج جا رہا ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ ہیں سارے، مطلب ہمارے ریلیجن کا، ہمارے سوسائٹی کا، ہمارے ملک کا، ہمارے اوور آل جو ہے وہ اچھا ایک میسج جا رہا ہے۔ اچھا میرے دو سوال ہیں بہت مختصر سے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم جو مساجد بناتے ہیں کیا ان کو کسی کے نام سے منسوب کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ جو ہم لوگ سائے ستہ میں دیکھتے ہیں کہ مساجد کسی کے نام سے منسوب نہیں ہوتے تھے ماں سوائے جیسے مسجد الاحرام ہے یا مسجد نبوی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے آج کل مسجد بنتے ہیں تو وہ بہت سارے بزرگان دین، اصحاب، ان کے نام پہ کوشچن آ گیا۔ ٹھیک ہے عالم، کوشچن آ گیا۔ دوسرا کوشچن، ایک چھوٹا کوشچن اور ہے کہ وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک جو تصور ہے وہ خمس کیا چیز ہے، اہل سنت کے نزدیک خمس کیا چیز ہے، خمس کب واجب ہوتا ہے یا کب واجب ہوتا ہے، اس پہ ذرا بیان فرما دیں۔ ٹھیک ہے، خمس سے بات ہو چکی ہے مگر انتہائی اہم موضوع ہے، بار بار بات کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے وجہ فرمایا۔ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، نام سے مسجد کو منسوب کرنا، اس کے حوالے سے کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیے مسجد کو تعارف کے لیے اگر نام رکھ دیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ فلاں محلے کی فلاں مسجد ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسجد انہی کی ہو گئی یا اس سے کوئی نام کا صرف مقصد تعارف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر تعارف کے لیے اگر بزرگوں کے نام پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ بہتر بات ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے اس میں۔ صحیح ہے، بالکل ایک حرج ہے جی کہ جب شیعہ دیوبندی کی مسجد میں جائے تو ایک عجیب ماحول محسوس کیا جاتا ہے، بریلوی شیعوں کی مسجد میں آئے نام کی وجہ سے، نہیں میں عنوان کہیں اور لے جا رہا ہوں، مسجد کا ذکر آیا ہے، کچھ ایسا ماحول بن جائے کہ ہم کسی بھی مسجد میں جائیں نماز پڑھنے والے کا احترام ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں صاحب، یہ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے قریب میں اویس بھائی بھی جاتے ہیں، یہاں مسجد اویس بھائی جاتے ہے، ہوں میں گے، کتنی مسجدوں میں ہمارے اہل سنت کی میں اتفاقی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی اہل تشیع کا آدمی اگر ہماری مسجد میں آتا ہے کبھی کسی نے اس کو عجیب نظر سے نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں اگر کہیں ایسا نہیں ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنا۔ ہم بھی اگر آپ وہاں آئیں تو ہم مسجد نہیں دھوتے۔ زندہ باد، میں لے کر آؤں گا، میں لے کر آؤں گا، ایک دن آپ کی مسجد میں ان کو لے کر آؤں گا، ایک دن ان کی مسجد میں آپ کو لے کر آؤں گا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وہ اللہ کے لیے، اور اللہ کے گھر میں کون کسی کو روکتا ہے؟ اچھا میں آپ کی اس میں تائید بھی کرتا ہوں، اور میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک دوسرے کی مسجد میں ایک دفعہ جا کے عملی مظاہرہ بھی کرتے ہیں اس کا، اور اس سے بھی اچھی بات جو سب علماء کرام اس سے اتفاق کریں گے، مسجد صرف اللہ کی ہوتی ہے، دیوبندی کی، بریلوی کی، شیعہ کی، وہاں کی، یہاں کی نہیں ہوتی ہے، وہ مسجد جو اللہ کی ہے۔ شاہ صاحب، جو اللہ کی مسجد ہے اس میں کوئی بھی مسلمان آ سکتا ہے۔ اس گفتگو کا ثواب میرے ماشاءاللہ، بہت خوب جی، بہت زور سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وفے پہ جانا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جی، وفے پہ جائیں گے، لوٹ کر آئیں گے۔ رمضان عرفان